बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह वाले फरमाते हैं जो बंदा भी मुहर्रमुल हराम का चांद जाहिर होने पे ये 3 तस्बीह का अमल कर लेता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, बहुत जल्द अमीर हो जाता है। क्योंकि जब इसने अपने नए इस्लामी साल का आगाज इन कलमात के जरिए करना होता है तो फिर अल्लाह की रहमतें खुद इसके ऊपर बरसती हैं। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है जिसको ये तस्बीह मिल जाती है, क्योंकि ये तस्बीह आम तस्बीह नहीं है, ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह है। ये 3 तरह की तस्बीह होगी। इसके पढ़ने का खास तरीका अल्लाह वालों का बताया हुआ होगा। देखें, जब अल्लाह वाले कोई अमल बताते हैं तो इसकी बड़ी बरकत होती हैं। अब ये एक सूरत होगी, इसको पढ़ना होगा, और एक ऐसा इसमें पाक है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। अब दुआओं की कबूलियत भी है, मालो दौलत भी है, गमों परेशानियों से निजात भी है। अमल एक है, फायदे हजारों हैं। अब वो शख्स बड़ा मुकद्दर वाला होगा जो इस अमल को कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अमल से महरूम हो जाते हैं, वो इस अमल को नहीं कर पाते। क्योंकि देखें, वो शख्स किस्मत वाला होता है जो इस अमल से फायदा उठा लेता है। बहुत सारे लोगों तक ये अमल नहीं पहुंचेगा, और जिस तक पहुंच जाए, जिसको मिल जाए, वो लाजमी तौर पे कर ले ये मौका, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ये मौका हाथ से चला जाए फिर अगला साल किसने देखा कि कब आएगा, क्या बनेगा। तो पूरा साल घुटन में जीने की बजाय आज थोड़ा सा टाइम निकालकर ये 3 तस्बीह वाला अमल लाजमी कर लें। क्योंकि जो शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से गायबी मदद हासिल करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी अजीम शहादत हुई है। इसके अंदर मेरे भाइयों यौम आशूरा का दिन मौजूद है, तो वो बाबरकत महीना, इस महीने की तो अपनी फजीलत बहुत ज्यादा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर अपने खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई कि जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, उसी दिन जमाने की जो रफ्तार थी अब भी वही रफ्तार है। यानी अब इसके दिनों और महीनों में कमी ज्यादती नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो इस्लामी महीना है ना, ये हमारे बताए हुए नहीं है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के बनाए हुए महीने हैं, अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के हबीब के बताए हुए महीने हैं। तो इंसान का इस तरतीब में कोई अमल दखल नहीं है। ये मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना है कि जिसके बारे में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने के बाद जिस महीने की फजीलत है वो मुहर्रमुल हराम के रोजों की फजीलत है। यानी कि मुहर्रमुल हराम को कितना दर्जा दिया जा रहा है, और इस महीने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदा करबला की शहादत हुई। इस कदर ये अजीम महीना है। तो इसमें ये तो वैसे भी नया साल शुरू हो रहा है, तो इसका आगाज हमने ऐसे करना है। अगर ऐसे कर लेंगे तो समझ लें जैसे लोग अंग्रेजी महीने पे बड़ी मुबारकें देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, इसी महीने में अक्सर लोग महरूम होते हैं। तो आप महरूम ना रहना। एक तो आपने ये 3 तस्बीह का अमल करना है। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि बिल्कुल आसान, हमारी इसी महीने के आगाज में यानी कि चांद जाहिर होने पर एक हमारी खुसूसी दुआ होगी। इस दुआ के अंदर भी अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसका सवाब मेरे मिल कर देना, और अपना मकसद कमेंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक भी कमेंट में लिख सकते हैं, या आप इतना बता देंगे कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया। अपनी हाजत के लिए भी लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत फरमाता है, क्योंकि जब इस्लामी साल के इस महीने का आगाज होता है, चांद जाहिर होता है, इसके जाहिर होने पर अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है और बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अब सबसे पहले आपने इस महीने में इस साल के आगाज इस तरह करना है कि सबसे पहले इस्तगफार पढ़ना है, इस्तगफार करना है, और इस्तगफार करने के बाद दूसरा काम ये होगा
کہ استغفار پہلے کون سا پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جہالیت میں لوگ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دشمنوں پہ غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے کہ اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور اس میں جو استغفار بتا رہا ہوں وہ کرے، اور یہ جو تسبیح بتا رہا ہوں یہ تسبیحات پڑھ لیں تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن دوستو عمل انتہائی مجرب ہے، یہ تسبیحات اتنی بہترین ہیں، ان کی مکمل تفصیلات کو آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آج اس کام سے محروم رہ جائیں۔ جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، جس نے پا لیا سو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شخص اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہوں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو استغفار کا ذکر کیا ہے، آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، اور وہ استغفار کون سا ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس وقت میں پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صبح کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی لمحے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں کہ آپ رات ہی کو کریں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ عمل کرنا آپ پر یوں سمجھے کہ لازم ہے، پھر آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں گے، کیونکہ اس طرح کے اعمال نہیں ملتے، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ یہ 3 تسبیح والے جو عمل ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ بہت مجرب ہوتے ہیں، یہ آزمودہ ہوتے ہیں، کئی بار ان کو آزمایا جا چکا ہوتا ہے، ان سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب استغفار آپ نے کون سا پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، اور جس شخص کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس شخص کو چاہیے کہ یہ لازمی طور پر یہ کام کرے۔ جب اس نے عمل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اس نے تعوذ پڑھنا ہے صرف 11 مرتبہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 یہ پڑھنا ہے۔ آپ کو شیطانی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اس وقت یہ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں، پورے وجود پہ پھیر لیں۔ اب آپ سب سے پہلے استغفار کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد دوسری تسبیح کیا کرنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، جو بڑا استغفار میں بتانے لگا ہوں، اس استغفار کو اس کے بعد ایک تسبیح اور پڑھیں گے، اور اس کے بعد تیسری تسبیح اور ایک سورت بتاؤں گا، اس سورت کو پڑھیں گے، اور یہ 3 تسبیح کا عمل ہو جائے گا، اور یہ اتنا شاندار، اتنا مجرب ہوگا کہ اگر 300 حاجتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ اس رات میں طلب کریں گے نا، اس مہینے میں طلب کریں گے، تو اللہ پاک کی ذات یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم جتنا بھی مانگے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز استغفار، یعنی کہ پچھلے گناہ، پچھلے مہینے، پچھلے سال میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ پکی سچی جتنی بھی حرام زندگیاں تھیں، یا جتنے بھی گناہ کیے، گالاں گلوچ کی یا چغلی کی، غیبت کی، بہتان بازی کی، حرام کھایا، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لینی ہے۔ تو توبہ کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہوگا، اور جتنی میں نے تمہید، جتنی میں نے تفصیل بتائی، اس لیے تاکہ آپ دیکھیں عمل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں،
ایک جتنا یقین کامل ہو ٹھیک ہے اتنا ہی عمل زیادہ کامیابی کے ساتھ اس کا فائدہ ملتا ہے اور بندہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ اگر اخلاص ہے اور توکل ہے، یقین ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عمل کے اندر ناکام ہو اور پھر آپ نے جب اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے یہ تعوذ پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماری، پھر دم کر کے ہاتھ کو وجود پہ پھیل لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کی کہ باری تعالیٰ مجھ سے پچھلے سال میں جتنے گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے اس سے راحت عطا فرما دیتا ہے، ہر تنگی کو یعنی راحت میں بدل دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، دنیا میں بھی مالدار ہو سکتا ہے۔ تو خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو کر لیتا ہے۔ اور استغفار آپ نے یہ والا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس انداز سے آپ پڑھتے جائیں، بس پڑھتے جائیں، وضو کر لیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی خطاؤں کو یاد کریں کہ باری تعالیٰ یہ مجھ سے خطائی ہوئی ہیں، یہ میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، میرے مولا میرا آئندہ سال راحت اور سکون کا بنا دے۔ تو آپ نے اس طرح اس کو اسی ترتیب کے مطابق ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا ہے، تو یہ ایک تسبیح ہوئی۔ اسی طرح 3 تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کی نہیں، اس کی ایک ہی پڑھنی ہے، باقی 2 تسبیحیں الگ ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 3 تسبیحیں بن جائیں گی آپ کی، کیونکہ دیکھیں حضرت سعد بن ابی بردہ سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح طلوع نہیں ہوتی مگر اس میں استغفار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے تو وہ پاک ہیں، گناہوں کا تو تصور ہی نہیں ان کے بارے میں، اس کے باوجود میرے آقا استغفار کرتے، تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہر قدم پر ہر سانس پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو ہم پھر کیوں استغفار سے دور رہیں؟ استغفار تو گناہوں کو دھو دیتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اس طرح اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور دیکھیں ایک مرتبہ استغفار کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشش قبول فرمانے والا ہے، یعنی کہ طلب کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کی بخشش کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں، فرمایا میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں، یعنی کہ جس کے کرنے سے اللہ بندے کو پسند کر لیتا ہے، وہ استغفار کا ہے، اور اس کے کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو دوست بنا لے اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کا دوست بن جانا ہے۔ اللہ کے ولی کیا ہیں؟ ولی کا مطلب دوست ہے، کیونکہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک سورت کی تسبیح ہے، اور تیسرے نمبر پر جو تسبیح بتاؤں گا وہ ایک خاص تسبیح ہوگی جس کے ذریعے آپ کا گھر رزق سے دولت سے بھر جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو تسبیح بتا رہا ہوں وہ سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، اگر آپ کہیں تو وہ خاص بات یہ ہے
کہ اب جو اس کے بعد میں آپ کو اس میں بات بتاؤں گا، اس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ میری کوئی اپنی ترتیب تو ہے نہیں، میں تو اللہ والوں کی ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ محرم الحرام کے اس مہینے کا ہم سب انتظار کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، وقت کا میں جو آپ کو تعین نہیں بتایا کہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب چاہیں آپ اس عمل کو کر لیں، صبح، دوپہر، شام، ابھی رات ہے، رات میں کر لیں، صبح میں کرنا چاہتے ہیں صبح میں کر لیں، اور چاند کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ظاہر ہو چکا ہے، تو اب چاہے چاند کا اعلان ہو یا نہ ہو، آپ اس عمل کو کر لیں، کیونکہ اگلے سال کے لیے ابھی آپ اپنا آغاز کر لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے، اور نئے سال کے آغاز میں جب آپ گناہ سے پاک ہوں گے تو اللہ فرشتوں پر بھی آپ کے لیے فخر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، یہ بندہ کس قدر میرے سامنے گناہوں سے بخشش طلب کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ تو پھر دوستو ہماری بخشش ہو جاتی ہے، جب بخشش ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اب اس کے ساتھ کیونکہ آپ نے جب سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کی برکات کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، استغفار کے بعد اس سورت کو اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو آخر میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے پڑھ کے پانی کے اوپر ایک گلاس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پانی کا ایک گلاس پاس رکھ لیں، اس کے اوپر اور گھر کے اندر باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، آٹا ہے اس میں سے تھوڑا سا آٹا لے لیں، یا گھر کے اندر نمک ہے تو تھوڑا سا نمک لے لیں، چینی ہے تو تھوڑی سی چینی لے لیں، اس کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب گھر میں یہ جو راشن ہے، جو یہ رزق ہے، یہ جو دولت ہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے پورا سال کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آسان سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے آپ نے جب استغفار کو مکمل کر لیا، اسی طرح پڑھ لیا، اب آپ نے صرف 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا، یعنی کہ حضور کی ذات پہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ اس سورت کو پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، بغیر بسم اللہ کے نہ پڑھیں۔ دیکھیں جب ہم صورتیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جب بھی ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں، قرآن کو شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ نے اس صورت کو جتنی بار میں بتاؤں گا اتنی باری آپ نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اللہ کی رحمان کی صفت بھی موجود ہے، رحیم کی صفت بھی موجود ہے، تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ تو جب ہم اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو چاہیے پھر اسی طرح پڑھیں، اور پھر جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، جس نے اس صورت کو پڑھا، گویا کہ اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس صورت کو 3 بار پڑھا اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس ایک دن کے عمل کو اب یوں کریں، اور پھر دیکھیں اس کی بہاریں، اور دوسرا دعا میں شامل ہونے کا طریقہ میں نے پہلے عرض کر دیا، تو دعا میں بھی ضرور شامل ہو۔ وسوسے آتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود کے اوپر پھیریں گے، اس کی تعداد میں نے بتا دی ہے۔ اب اسی طرح وہ جو آپ نے پڑھنا ہے تعوذ، اس کے بعد آپ نے استغفار، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد سورہ اخلاص شریف کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ اب اسی طرح آپ کی یہ 2 تسمیہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ آخر میں 7 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں گے، اب آپ نے جو اپنے سامنے چینی رکھی ہے، یا آپ نے گھر کے اندر جو بھی چیز اپنے پاس رکھی ہے، چاول رکھے ہیں یا نمک رکھا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور جب اس کے اوپر دم کر لیں تو یہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھ کے دم کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے گھر میں پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر
लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो इससे घर में अमन सुकून पैदा होगा और आपके घर में कोई भी दुश्मन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपकी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, किसी भी किस्म का आपको नुकसान से आप महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने ये सारा काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए ये सारा काम लाजमी तौर पे करना है। अब इसी तरह जब इसके ऊपर दम कर लेंगे, अब इसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और इन अल्फाज के जरिए अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। जो अल्फाज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखें, ये अल्लाह वाले पढ़ते रहे हैं और अल्लाह वालों का ये तरीका है, और इसको वो फरमाते हैं कि ये इसमें आज़म भी है, और इसमें आज़म के जरिए जो भी बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह इसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब जब आप इसके जरिए दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अब जब आपने इन चीजों के ऊपर दम कर लिया, तो इनको आप जिस जिस चीज में जो चीज निकाली थी, इसको उसमें दाखिल कर दें, और पानी जो है वो घर के अंदर कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो आप वो पानी इसको पिला दें। इतना सा काम आपने करना है। अब ये कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखें, अल्लाह तमाम कायनात का मालिक है, खालिक है, सारे खजाने इसी के पास हैं। तो इसकी बारगाह से जब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो कभी भी हमें मायूस नहीं लुटाएगा। इसके बाद आपने जब दुरूद पाक पढ़ा, तो अब अलग से आपने दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा। अब इसमें पाक बताने लगा हूँ, जिसमें अजमत है, बुजुर्गी है, दुआओं की कबूलियत है, इसरार गायबी के मुशाहिदे होते हैं, हर मुश्किल काम आसान होता है, हर काम में कामयाबी मिलती है, जहन से वसवसे खत्म हो जाते हैं, इकराम मिलता है, इज्जत मिलती है, तस्खीर खलक मिलती है, मोहब्बत मिलती है, जिधर जाते हैं अल्लाह कामयाबियों से नवाजता है। ये सारी चीजें इस अमल के अंदर मिलती हैं। तो ये अल्लाह वाले इन कलमात को पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें जलालत है, इसमें इकराम है, इसमें मोहब्बत है, इसमें मोहताजी से अल्लाह ताला बचाता है, नहुसत को दूर करता है, इज्जत बेपनाह देता है, माल ऐसा अता फरमाता है जो कभी खत्म ना हो, जायदाद के मुकदमे हो, दुश्मन तंग करते हो, कोई भी दुनिया का जिस तरह का भी मसला हो, इन कलमात की बरकत से हल हो जाते हैं। तो इसके पढ़ने के फौरन बाद आपने दुआ करनी है, और इन अल्फाज की भी आपने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और इसी तरह सूरह इखलास को पढ़ा, इसको दम करके वो सारी चीजें अलहदा कर दी। अब इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, और इसी तरह अब तीनों तस्बीह आपको मैंने एक एक लफ्ज करके समझा दी है। इसके बावजूद भी अगर समझना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट का बाज का रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, ताखीर हो जाती है, इसलिए वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कोशिश करके इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, ताकि किसी भी भाई का भला हो जाए, बहन का भला हो जाए। इससे आपको भी अजर मिलेगा, आपको भी अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा, और किसी एक के भी आपके जरिए हाजत या कोई एक शख्स भी आपके जरिए ये अमल कर लेता है, तो अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। हो सकता है अल्लाह इसकी वजह से आपकी भी बख्शिश फरमा दे, और आपको भी सारे काम आसान फरमा दे, और आइंदा साल में आने वाली मुश्किलों को अल्लाह दूर फरमा दे। और मेरी दुआ है कि जो शख्स ये अमल करे, अल्लाह सदका हसनैन करमैन का सदका, शोहदा करबला का, अल्लाह ताला पूरा साल इसको अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह इस पे राजी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। देखें, जब भी इसके बाद आप कुछ खाएं पिए, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करें। जब पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहें। शुक्र करने से रिज्क बढ़ता है, शुक्र करने से माल बढ़ता है, शुक्र करने से सब कुछ मिलता है। तो शुक्र को अपने अंदर शामिल करके, तो इस्तगफार के बाद सूरह इखलास, इसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, इस तरह ये 3 तस्बीहें। इससे पहले ताऊज़ आपने पढ़ना है, तो इसको भी या ज़ल जलाली वल इकराम का जो मैंने बताया इसी तरह पढ़े इंशाअल्लाह ताला। देखें कैसे रिज्क की बरसात होती है। तो ये अमल लाजमी तौर पे कर लें। चांद जाहिर हो चुका है महकमा मौसमियात के मुताबिक। इसके बाद जिस वर्ष को चाहें तो आप मुहर्रमुल हराम में भी कर सकते हैं, पहले 10 दिनों तक, या आज से भी इसको शुरू कर लें, या ऐलान होने के बाद फौरन भी कर सकते हैं। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना
آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔